ہم ہیں راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، گزشتہ مجلس کے اندر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ رات اور دین کے اندر اختلاف ہے، اسی طریقے سے نر و مادہ میں اختلاف ہے، اسی طریقے سے انسان کی کوشش اور سعی میں بھی اختلاف ہے۔ بعض انسان وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور توحید کی تصدیق کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آہستہ آہستہ انہیں آسانی تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ بعض انسان وہ ہے کہ جو مال کے اندر بخل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے باز رہتے ہیں، نہیں جھکتے اور توحید کی تصدیق کرتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ انہیں مشکل تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ جہنم تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ مضمون گزشتہ مجلس کے اندر ہوا ہے۔ آج کے اس مجلس کے اندر ایک سوال کا جواب ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے نر و مادہ میں اختلاف کیا ہے، یعنی کہ دونوں کو مختلف بنایا ہے، تو اللہ سارے ہی انسان کو ہدایت کا راستہ دکھلا دیتے، کسی کو گمراہی کا راستہ نہ دکھلاتے، سمجھ میں آئے گا، تاکہ کوئی گمراہی نہ ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان علینا للہدی، یقیناً ہمارے ذمے صرف ہدایت کی رہنمائی کر دینا ہے۔ اگر ہم سارے لوگوں کو مجبور کر کے ہدایت ہی پر ڈال دیں تو پھر ہمارا مقصد حاصل ہوتا نہیں ہے۔ اصل تو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ تو حاصل ہوتا نہیں، سمجھ میں آئی بات۔ دوسرا کہ دوسری مخلوقوں پر انسان کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کر دینا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان جس وقت پیدا ہوا اسی وقت سے اللہ نے اس کو ایسے ذرائع عطا فرمائے کہ جس سے وہ آسانی کے ساتھ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو آنکھیں دی، اس کو کان دیے، ناک دیا، عقل دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، یہ حواس خمسہ عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے، تاکہ اس کے ذریعے سے حقیقت کو پہچان لے کہ کیا حق ہے اور کیا غلط ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، اور صرف رسولوں کو ہی نہیں بھیجا بلکہ ان رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھی عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ نے اس پوری دنیا کے کونے کونے پر اللہ کے نیک بندوں کو یعنی کہ واعظین کو کھڑا کر دیا کہ جو انہیں بار بار دین کی طرف بلاتے ہیں.
اب تو موبائل کے ذریعے سے بالکل آسان ہو گیا. دیہات جیسے دیہات کے اندر بھی دین کا پہنچانا کیا ہو گیا بھائی؟ آسان ہو گیا، تاکہ قیامت کے میدان میں کسی کا عذر قابل قبول نہ ہو. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. اللہ فرمائیں گے فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس بشارت دینے والا بھی آیا اور ڈرانے والا بھی آ چکا. کسی کا عذر وہاں پر چلے گا نہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم آہستہ آہستہ ہمارے پاس آؤ گے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی ہمارے پاس آنا چاہتا ہے تو وہ ہماری طرف قدم کو بڑھائے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری طرف قدم کو بڑھائے گا، کوشش کرے گا، تو ہم اس کے لیے ہدایت واضح کر دیں گے. اور ایک جگہ پر تو اللہ فرماتا ہے والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، ہم انہیں تقوی بھی عطا فرما دیں. کوشش تو کرو، ہماری طرف قدم تو بڑھاؤ. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی کفر کو اختیار کرے اور شرک کو اختیار کرے اور اپنی رویش کو بدلے نہیں، تو اسی کو بھگتنا ہے. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کو اختیار کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف ہدایت کی رہنمائی کر دینی ہے. ہم نے تم کو دونوں راستے دکھلا دیے ہیں، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. جس راستے کی طرف تم چلو گے وہ راستے ہم آسان کرتے جائیں. سمجھ میں آئی بات؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آخرت یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ ہی کا تصرف چلتا ہے، اللہ ہی کے فیصلے چلتے ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھڑکنے والی، بھڑکی ہوئی آگ سے ڈراتا ہے. سمجھ میں آئی بھائی؟ اب یہ آگ کیسی بھیانک ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس آگ کے اندر کون جائے گا؟ تو کہ لا یصلاها الا الاشقاء، اس آگ کے اندر کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے بڑے بدبخت کے. کون داخل ہوگا؟ بڑا بدبخت. ایک ہوتا ہے شقی، ایک کم درجے کا بدبخت ہے، اور ایک ہوتا ہے اشقا، بہت ہی بڑا بدبخت. پھر بدبختی ایک دنیاوی اعتبار سے ہوتی اور ایک آخرت کے اعتبار سے ہوتی. دنیاوی اعتبار سے بدبختی کیا ہے؟ میرے آقا نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ فی السعادۃ المرء، آدمی کی نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ اس کو اچھی بیوی مل جائے. کیا ملے؟ اچھی بیوی مل جائے، اچھا گھر مل جائے اور اچھی سواری مل جائے. یہ اس کی نیک بختی کی علامت ہے. وفی فرمایا وفی شقاوت المرء، کہ آدمی کی بدبختی کیا ہے؟ تو کہ بیوی بری مل جائے، سارے گناہ معاف کروا دے، سارے گناہ معاف کروا دے. بیوی بری مل جائے، مکان اچھا نہ ملے، اور پھر فرمایا کہ اس کو سواری بھی اچھی نہ ملے. تو یہ اس کی دنیا کی سمجھ میں آئی بات، بدبختی ہے. لیکن یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا یہاں کی اگر بدبختی مل بھی گئی تب بھی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک اسی کو یہ حقیقت ہے نہیں، یہ فانی دنیا ہے. اصل بدبختی آخرت کی ہے، اور آخرت کی بدبختی کے اعتبار سے انسان کے دو گروہ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں، یعنی انسان دو قسم کے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، صغیرہ گناہ پر اصرار کر رہے ہیں، چھوڑ نہیں رہے، یا کبیرہ گناہ وہ کر رہے ہیں اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ آدمی کیا ہے بھائی؟ شقی ہے. کیا ہے؟ شقی ہے. اب جو ایسا آدمی ہے تو اس کا پھر حل بھی تو کرنا پڑے گا کہ جو بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا گیا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے اندر سزا دیں گے. اس کے بعد میدان محشر میں اس کو ہولنا کیوں سے گزرنا پڑے گا. میزان کا مسئلہ ٹیڑھا، سمجھ میں آئی بات، حساب و کتاب کا مسئلہ ٹیڑھا، یہ سارے حالات سے گزرے گا. اس کے بعد اللہ نبی کی شفاعت سے یا کسی اولیاء کی شفاعت سے اللہ اس کے یہ سخاوت کو یعنی کہ اس کی کم وقتی کو ختم کر دے گا. پھر اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا. یہ کیا ہے بھائی؟ سمجھ میں آئی بات. اور ایک ہے اشقا، یہ بھی اللہ اپنی رحمت سے کر دے تو، ورنہ کسی کو جہنم میں بھی بھیج دے اللہ. سمجھ میں آئی بات. لیکن ایک ہے اشقا کہ قیامت کے میدان میں اس کو کسی کی شفاعت فائدہ دے گی. کسی کی شفاعت، کافر کو، مشرک کو کسی کی شفاعت فائدہ دے گی نہیں. برزخ میں بھی مرا، حشر و نشر میں بھی مرا، یعنی کہ ہر مراحل میں مشکلی اور آخر کے اندر کہاں جائے گا؟ جہنم کو جائے گا. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اس لیے میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والشرک. اے اللہ میں تجھ سے کفر سے پناہ مانگتا ہوں، شرک سے پناہ مانگتا ہوں. نبی کی ذات ہے لیکن کفر و شرک سے پناہ مانگا. آج ہم اندازہ لگائیے کہ ہم پورے دین کے اندر کتنی مرتبہ اس دعا کو مانگتے. ایک پورا دن تو چھوڑو، ایک سال میں کتنی مرتبہ مانگتے اس دعا کو کہ اللہ ہم کفر سے پناہ چاہتے ہیں، شرک سے پناہ چاہتے ہیں. اس میری اور آپ کی زندگی بس ایسی ہے کہ جیسی کٹی ہوئی پتنگ کو کچھ پتا نہیں ہے کہ میں کہاں گروں گی. پانی میں جاؤں گی، بجلی کے تار پر لٹکوں گی، کسی بچے کے ہاتھ میں آؤں گی، کسی درخت پر لگ جاؤں گی، کچھ پتا نہیں ہے. بس اس طریقے سے چل رہی میری اور آپ. صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی، یوں ہی عمرہ تمام ہو رہی ہے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی قسم کا بدبخت کو شقی کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کے بدبخت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اشقا کہا جاتا ہے. تو یہاں کون سا لفظ آیا ہے؟ اشقا. اب اسی اشقا کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ الذی کذب وتولی، کہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. پتا چلا کہ جھٹلانا گنہگار ایمان والوں کا نہیں ہوتا. ایمان والا چاہے اتنا بڑا گنہگار لیکن اللہ کے احکامات کو ٹھکراتا، وہ مانتا ضرور ہے کہ میرے رب کا حکم حق ہے، جھٹلائے گا نہیں. یہ الگ چیز ہے کہ اس کی نفس کے اندر خباثت کی وجہ سے وہ گناہ کر لے. سمجھ میں آئی بات؟ تو پتا چلا کہ یہاں اشقا سے مراد کون ہے؟ کافر. کون مراد ہے؟ مسئلہ سمجھنا، اس لیے میں آپ کو بار بار پوچھ رہا ہوں. اشقا سے مراد کون ہے؟ کافر ہے. تو یہی کافر کے بارے میں کہا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کی تفسیر الگ کی اور اشقا کی تفسیر الگ کی کہ یہی کافر جہنم میں جائے. تو آیت کریمہ کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ جہنم میں کافر لوگ جائیں گے، ایمان والے جائیں گے. خوشی ہو گیا آپ لوگ؟ خوشی ہو گیا آپ لوگ؟ آیت سے تو یہی سمجھ میں آیا کہ کافر لوگ جہنم میں جائیں گے، ایمان والا نہیں جائے گا. لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات کریمہ اور پیارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ گنہگار مسلمان جو بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا گیا، اگر اللہ نے اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی جہنم میں تو جائے گا. سمجھ آئی بھائی؟ سزا بھگتنی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا؟ تو علماء نے اس کے جوابات دیے. قربان جائے ان علماء کرام کی تحقیق پر. ان میں سے جو حیات ہے اللہ ان کی عمروں میں عافیت، عزت و صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے،
اور جنت الفردوس میں ان اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے۔ تو علماء نے 3 جوابات اس کے دیے، اس کے علاوہ بھی ہوں گے، میری نظر سے 3 گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ بھئی یہاں جس آگ کا تذکرہ ہے اس سے وہ خاص آگ مراد ہے جو 200 سال کی مسافت سے، یعنی ابھی 200 سال مزدوری ہو سفر کرے تھے، اتنی مسافت سے کافروں کو کھینچ کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا۔ یہ خاص قسم کی آگ مراد ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس آگ کے اندر تو کافر ہی جائیں گے، وہاں کوئی ایمان والا جائے گا نہیں، لیکن ایمان والا اس کی گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ نے اپنی رحمت سے اسے معاف نہیں کیا تو جہنم کی دوسری آگ میں جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک جواب تو یہ دیا۔ دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ ایمان والے کا جہنم میں جانا جانا ہی نہیں، یعنی کس طریقے سے کہ کوئی آدمی گیا اور نکل گیا، ہمیشہ رہے گا۔ اور یہاں جس آگ کے بارے میں فرمایا ہے وہ ہمیشہ کا دخول مراد ہے کہ ہمیشہ جہنم میں کافر رہے گا، ایمان والا رہے گا نہیں۔ جس طریقے سے میں کہوں کہ زید بہت اچھی طریقے سے، یعنی زید لڑا تو لڑنے میں تو اور بھی تھے، لیکن میں نے یہ کہا کہ زید لڑا، یعنی حقیقت میں لڑنے کا حق جو ادا کیا وہ زید نے کیا، سمجھ میں؟ ورنہ تو اور بھی تھے۔ تو بس یہی مطلب ہے کہ ایمان والا جائے گا لیکن اپنی صفائی کر کر نکال دیا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کی صفائی ہو جائے گی تو نکال دیا، ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ لیکن تیسرا جواب جو علماء نے دیا ہے وہ فرمایا کہ یہاں اشقا اور اتقا، اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ مراد ہیں، یعنی میرے محبوب کے زمانے میں جو مسلمان تھے، ہاں جو مسلمان تھے ان سے گناہ سرزد بھی ہوا، لیکن میرے محبوب کی صحبت کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے، اللہ کے رسول کی صحبت کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے کہ میرے آقا پر ایمان لائے تو پہلی بات تو ان سے گناہ کا سرزد ہو جانا ہی محال بہت مشکل تھا، اور اگر کسی سے گناہ ہو بھی گیا تو فوراً اس گناہ کی توبہ کر لیتے تھے جسے گناہ ہوا ہی نہیں۔ ایک بات اور آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ان کی نیکیوں کا حال یہ تھا کہ کبھی ایک آدھ گناہ بھی ہو گیا تو اس کے مقابلے میں ان کی نیکیاں بہت، ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کہتا ہے کہ نیکیاں برائی کو کیا کر دیتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد کوئی نیک کام کر لینا چاہیے۔ کیا کر لینا چاہیے؟ نیک کام فوراً کر لینا چاہیے۔ تو یہ تو صحابہ کا حال تھا، اور سب سے بڑا غالب عمل اگر ان کا کوئی تھا تو وہ یہ عمل تھا محمد رسول اللہ کی صحبت، آپ کی ساتھ۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہت غالب عمل تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھے گا، اللہ کے اولیاء کی مجلسوں میں بیٹھے گا، وہ نامراد نہیں ہوگا۔ ہاں سمجھ میں آئی بات؟ وہ کبھی محروم نہیں رہے گا۔ تو جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ نامراد اور محروم نہیں ہوتا، تو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا وہ کیسے نامراد ہوگا، وہ کیسے محروم؟ سمجھ میں آئی؟ اور یہی صحابہ کرام کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ کا ہر ایک کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے، اور مفسرین فرماتے کہ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور خود قرآن یہ کہہ رہا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے دور رکھیں گے۔ اس سے دور رکھیں گے؟ اور خود میرے آقا کی حدیث ہے کہ جس نے مجھے دیکھ لیا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ایمان کی حالت میں دیکھا
اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کیا ہے بھائی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں جو مراد ہے وہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان. سمجھ آئے بات؟ تو وہ لوگ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. آگے اللہ فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. ہم اس آگ سے اتقا لوگوں کو بچائیں گے. ابھی اتقا سامنے رکھو. کس کو بچائیں گے؟ اتقا. جو ایک ہوتا ہے متقی اور ایک ہوتا ہے اتقا. متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. سمجھ آئے بھائی؟ اور اگر کبھی اس سے گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کر لے تاکہ اس کا اثر جو ہے وہ دل پر جمع نہ رہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ متقی. اور اتقا کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اتقا اس کو کہا جاتا ہے کہ جو شریعت و طریقت کے سارے آداب کو ادا کرے اور گناہ کا خطرہ بھی نہ گزرے اور بری نیت کا خیال بھی دل کے اندر نہ آئے اور اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو. یہ ہے اتقا. اور ایسے لوگ بہت گناہ کا خیال بھی نہ گزرے. کیا آسان چیز ہے. تو یہ اتقا ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ لفظ اتقا کو یاد رکھنا. تو اب دیکھیے اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس آگ سے ہم اتقا کو بچائیں گے. کس کو بچائیں گے؟ اتقا. اور اتقا کس کو کہتے ہیں میں نے تعریف کر دی کہ یہ لوگ اتقا ہے. تو کیا متقی جائے گا اس آگ میں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. متقی اس آگ میں جائے گا؟ تو علماء نے اس کا بھی جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اتقا جو لوگ ہیں وہ لوگ تو جہنم سے بہت دوری میں ہوں گے اور اتنی دوری متقیوں کو بھی حاصل ہوگی نہیں. اتنی دوری متقیوں کو بھی حاصل ہوگی نہیں. تو یہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اب دیکھیے سارے مفسر, ایک دو نہیں, سارے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر لفظ اشقا ہے, وہ اشقا سے امیہ بن خلف مراد ہے, اور اتقا ہے, اتقا سے صدیق اکبر مراد ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مراد. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رئیس المفسرین فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے اور سارے اجماع ہے امت کا. ولا یأتلی اولو الفضل منکم, اولو الفضل سے مراد یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. اب میں گنواتا ہوں, آپ کو گنتے رہے. اتقا کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. افضل الناس کون؟ تو کہ حضرت ابو بکر صدیق. حال کیا ہے؟ ایمان لائے 40,000 درہم اسلام کے پیچھے خرچ کرتے رہے یہاں تک کہ کچھ بچا نہیں. میرے محبوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا. خلیفہ ہے, سمجھ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ وقت, اور معمولی بادشاہت بھی نہیں, کئی علاقوں پر بادشاہت تھی ان کی. روزانہ 2 درہم سے بیت المال سے لیتے تھے. کتنے درہم؟ 2 درہم بیت المال سے لیا کرتے تھے. وفات کا وقت قریب آیا. بیماری کی حالت میں جو چادر آپ نے پہنی ہوئی تھی کہا کہ یہی چادر میرا کفن رہے گا, کچھ ترکے کے اندر چھوڑا نہیں. صرف ایک چادر پہنی ہوئی تھی, کچھ نہیں. اور یہ چادر کے بارے میں بھی کہا یہی میرا کفن رہے. ایسے خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے گئے. عجیب بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی خلافت کے زمانے میں حجاز آپ کے قبضے میں ہے, یمن آپ کے قبضے میں ہے, نجد آپ کے قبضے میں ہے, عمان آپ کے قبضے میں ہے, طائف آپ کے قبضے میں ہے, بحرین آپ کے قبضے میں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اپنے کسی بھی قریبی رشتہ دار کو کسی کا والی نہیں بنایا, کسی کو عہدہ نہیں دیا, کسی کو منصب پر بٹھایا نہیں. سمجھ آئے گا؟
یہ عجیب چیز ہوئی. ورنہ آج تو پرائم منسٹر بن جائے تو پھر اچھی اچھی برانچیں کس کو ملتی ہے؟ اپنے قریبی رشتہ دار کو ملتی ہے. ہاں، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کر کے دکھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. آپ نے بھی اپنی خلافت کے اندر اپنے کسی بھی قریبی رشتہ دار کو کوئی عہدہ نہیں دیا، کوئی منصب. یہاں تک کہ آپ کے اقارب میں سے آئے اور کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر باصلاحیت، آپ انہیں دے دیجئے. تو آپ نے ان کی باتوں پر توجہ بھی نہیں دی اور ایک جملہ کہا کہ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے خطاب کی اولاد میں سے صرف عمر ہی کافی. یہ منصب، یہ عہدہ، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا بوجھ ہے. کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں. اور جب وفات کا وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قریب آتا ہے، حضرت ابن عمر فرماتے کسی نے سوال کیا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا کے جائیں گے یا کسی کو خلیفہ بنائے بغیر اس دنیا سے جائیں گے؟ تو آپ نے کیا ہی بہترین جواب دیا، اگر میں کسی کو خلیفہ بناتا ہوں تو میرے پاس دلیل موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنا کر گئے ہیں. اگر میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا تو میرے پاس دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. دونوں دلیلیں میرے پاس موجود ہیں. ان کے صحابزادے بڑے علم والے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر پہچان گئے کہ میرے والد اپنی حیاتی کے اندر کسی کو خلیفہ بنا کر جائیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آپ نہیں بنایا. لیکن کیا کہا، میں 6 آدمی کا انتخاب کرتا ہوں، یہ 6 آپس میں مل جائے اور آپس میں مشورہ کر لیں، ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر دے. کہا آج میری اس مجلس کے اندر ان 6 آدمیوں میں ایک ہوں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے ہوں گے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے ہوں گے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، پانچویں ہوں گے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور چھٹے ہوں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ 6 وہ صحابہ ہیں جو عشرائے مبشرہ میں سے. باقی تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک تو خود تھے، ایک حضرت ابوبکر، اور اس کے علاوہ 2 بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے. جس کو نبی نے اپنی حیات کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی تھی، انہی 6 کا انتخاب کیا کہ 6 آپس میں مل جائے اور کسی ایک کا انتخاب کر لیں. میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اتنی تو اجازت میں دیتا ہوں کہ وہ اس مجلس کے اندر شریک رہ سکتا ہے، لیکن خاموش بیٹھا رہے، وہ سنتا رہے. کیا کرتا رہے؟ صرف سنتا رہے. اگر اس کے ذہن کے اندر کوئی رائے آ رہی ہے تو اس کو رائے دینے کا اختیار ہے، مگر اس کی وہ کبھی فیصل نہیں بن سکتا. اس مجلس میں فیصل کا حق اس کا رہے گا. ان 6 صحابہ نے آپس میں مشورہ کر کے کس کو خلیفہ بنایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے کہ یہ لوگ تھے. اور یہاں کیا چلتا ہے؟ میں محتمم تو میرے بعد میرا بیٹا محتمم. جمعہ کی بیان کی ذمہ داری میری تو میرے بعد میرے. سمجھ میں آئی بات؟ صحیح نہیں. ہاں، حقیقت کے اندر آپ کا بیٹا وہ صلاحیت کا مالک ہے، وہ قابلیت اس کے اندر ہے اور وہ صحیح طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے تو دے سکتا. اس کی بھی گنجائش ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ جب خلیفہ بنے تو آپ نے بصرہ کا والی بنایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، یمن کا والی بنایا عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، حرمین کا والی بنایا حضرت عباس کے دونوں صاحبزادے قسم اور معبد کو، اور ام ہانی یہ آپ کے بھانجے ہیں، ان کے بیٹے جعد بن حبیرہ کو آپ نے والی بنایا خراسان کا، اور آپ کے ایک صاحبزادے کو والی بنایا مصر کا،
اور حیاتی کے اندر اس بات پر رضامند تھے کہ اگر میرے بعد خلیفہ حضرت حسن بن جائے تو میں اس پر راضی ہوں۔ پتا چلا کہ حضرت حسن میں وہ صلاحیت تھی، وہ قابلیت تھی، اس حق کو ادا کرنے کے قابل تھے، وہ صلاحیت رکھتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ تو ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر یہ ہماری اولاد قابل ہو، وہ صلاحیت نبھا سکتی ہے، تو یہ طریقہ اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ علیکم بسنتی و سنتی خلفاء سمجھ آئے گا۔ تو خیر ہماری بات اس طرف جا رہی ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے بھائی؟ اتقا بھی ہے اور افضل الناس بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ آگے بڑھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کیا ہے؟ تو اشجع بھی ہے۔ کیا ہے؟ اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادور۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ ہم گزر رہے تھے، کسی علاقے کے اندر پہنچے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے گھیر لیا، میں دور بیٹھا دیکھ رہا تھا، لیکن حضرت ابو بکر اندر گھس گئے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر لے آئے۔ اسی لیے آپ کے صحابزادے محمد بن حنفیہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سب سے بڑا بہادور کون، تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ تو حضرت ابو بکر کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ اشجع الناس بھی ہے۔ ارحم الناس بھی کون؟ حضرت ابو بکر سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون؟ حضرت ابو ارحم امتی بھی امتی ابو بکر۔ خطبے میں سنتے ہو کہ نہیں سنتے کہ سوتے ہو؟ جمعہ کے خطبے کرتا ہے، سوتا ہی رہتا ہے۔ تو ارحم امتی بھی امتی ابو بکر۔ تو سب سے زیادہ ارحم بھی کون؟ ارحم الناس کون؟ اور سب سے زیادہ اعلم الناس بھی کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس طریقے سے پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ نے ایک اپنے بندے کو اختیار دیا کہ وہ آخرت کی نعمتوں کو پسند کر لے یا دنیا کی نعمتوں کو پسند کر لے، تو اس اللہ کے بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ اللہ کے محبوب نے ایک کلمہ کہا، حضرت ابو بکر صدیق بے دھاڑ رونے لگے۔ تو صحابہ کی اس بوڑھے کو کیا ہو گیا کہ رونے لگ گیا؟ لیکن پھر پتا چلا کہ اللہ کے محبوب نے اشارہ کر دیا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، کہ میں نے آخرت کو پسند۔ تو آپ کے اشارے سے حضرت ابو بکر سمجھ جایا کرتے تھے۔ اذا نازل ہوئی حضرت ابو بکر رو رہے ہیں، پتا چل گیا کہ اب اللہ کے محبوب کے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ یہ ہے عالم الناس۔ عالم الناس کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وشاورہم فی الامر، اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان سے مشورہ لیجئے اپنے کاموں کے اندر میرے محبوب کو۔ تو مفسرین فرماتے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہے، اور مشورہ اسی سے لیا جاتا ہے جو عالم ہو، عقل ہو، اچھی عقل والا ہو، اچھا علم والا ہو۔ جس لائن کی ضرورت ہو اس لائن والے سے مشورہ لینا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو صحیح مشورہ مل سکتا ہے نا آپ کو۔ تو فرمایا کہ عالم بھی یہی، عقل حضرت ابو بکر صدیق کہ دیکھیے ان کی خلافت، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر عامت الناس کو جو فائدہ پہنچا ہے، وہ جو فائدہ ہوا ہے وہ کسی اور کی خلافت کے اندر ہوا نہیں ہے۔ اور عدل و انصاف جس کو کہا جاتا ہے نا، یہ سارا کے سارا اور اللہ کی مدد کا جو وعدہ وہ ان دونوں کی خلافت میں آیا۔ اس لیے آپ عاقل الناس بھی ہے۔ اتقا کہو، اتقا کون؟ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ افضل الناس کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اشجع الناس کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ ارحم الناس کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ عالم الناس کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور عاقل الناس کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اسی لیے کہا کہ یہاں اتقا سے کون مراد ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اب کہا الذی یؤتی مالہ یتزکا،
اللہ نے کیا ہی جملہ کہا، عجیب جملہ کہا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اس لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ پھر کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ ابو بکر جو مال خرچ کر رہا ہے نا، کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے روایت کے اندر آتا ہے 7 غلاموں کو جو کافروں کے قبضے میں تھے اور انہوں نے ایمان قبول کیا اور ان کو سزائیں دی جا رہی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا۔ تو اللہ اسی کا جواب دے رہا ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ ان لوگوں کا کوئی احسان ابو بکر پر تھا نہیں کہ ان احسان کا بدلہ چکانے کے لیے حضرت ابو بکر آزاد کر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں تھا، ان میں سے کسی کا احسان نہیں تھا حضرت ابو بکر۔ تو کیا مسئلہ تھا؟ تو فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر تو اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ کس کے لیے کر رہا تھا؟ ہاں، وہ تو اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا تھا، اور کوئی مقصد تھا نہیں۔ اسی لیے تو جب آزاد کیے نا بہت سارے غلاموں کو حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کیے، تو والد محترم ابو قحافہ کہنے لگے ابو بکر کسی مضبوط باڈی گارڈ کو تو آزاد کرتا تو تجھ پر دنیا میں کچھ حالات آتے ہیں، کوئی تکلیف آتی، کوئی مصیبت آتی تو تیرا دفاع کرتے، تیری حفاظت کرتے، تو ان کمزوروں کو آزاد کر رہا ہے، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلمہ کہا کہ میں تو ان کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں، میرا اس سے کوئی فائدہ اٹھانا مراد۔ اور آج کل کیا ہے بھائی، بتاؤ نا، آج کل کیا ہے؟ آج تو اگر کسی کی مدد کر دی یا پھر خان صاحب نے فون آیا ہوتا کام کروانا چھے اور اگر منع کر لیو انا آپ مصیبت میں کام آوا تھا، حالات میں کام آوا تھا، جو آپ نہ پڑھیا تو کیا اسی لیے کام آئے تھے خان صاحب؟ نہیں، جس پر احسان کر دو اس سے کام بھی مت لو، جس پر احسان کر دو اس سے کام بھی نہ دو۔ آپ نے جو مدد کی وہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اس سے لینے کے لیے تھوڑی کی ہے۔ گھر پہ نوکرانی آئے گی، 500 روپے پگار دیں گے، 500 روپے میں وہ صفائی کرے گی، ایک دن 600 روپے دے دیں گے، اور پھر کہ آخری نہ دینے پھر ودارا نہ۔ اگر معاوضے میں دیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے صرف اپنی خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، اس لیے نہیں لے سکتے آپ۔ ان کی ذمہ داری وہ نبھا لے، آپ ان کو تنخواہ دے دیں۔ ہاں، اگر آپ نے معاوضتاً کہ بھئی یہ کام میرا کر دو، میں آپ کو 500 کے 600 دے، یہ الگ چیز ہے، لیکن آپ نے اس کی ہیلپ کی، اس کی بچوں کی شادی میں آپ نے مدد کر دی، پھر آپ زائد کام بھی لیتے رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے اور دنیا میں اس سے فائدہ اٹھانا اس کا مقصد نہ ہو تو اللہ اس کو راضی کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ہم اس کو راضی کر دیں گے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ پوری آیت کریمہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو خلاصہ ہے کلام یہ نکلا کہ حضرت ابو بکر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے تھے، دنیا والوں سے کوئی فائدہ اٹھانا ان کا مقصد نہیں تھا، تو اللہ ان کو راضی کر دے گا۔ قربان جائے ابو بکر تیری شان پر کہ اللہ نے دنیا میں ہی تیری حیاتی کے اندر وعدہ کر دیا، ابو بکر ہم تجھے راضی کر دیں گے۔ یہ ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تو اسی لیے مفسرین نے فرمایا کہ اس سورت کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ ابو بکر۔ پہلا نام کیا ہے؟ سورہ لیل، دوسرا نام سورہ ابو بکر۔ اور اس کے بعد جو سورت آتی ہے سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ ضحیٰ ہے، لیکن اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ محمد ہے۔ کیا ہے؟ سورہ محمد۔ تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سورہ ضحیٰ کی تفسیر کریں گے۔ اللہ جو کچھ کہا گیا اسے قبول فرما لے، اپنے رحم، اپنے فضل، اپنے کرم سے قبول فرما لے، اور ہم تمام کو اس کے اندر جو نصیحت حاصل کرنے کی چیزیں تھی اس کو نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا بنائے۔ بخل سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔